اور پھر تو چل پڑی کہانی ایسی کہ ایک بادشاہ کے بعد دوسرا بیٹا اس کا بادشاہ بن رہا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اگر اہلیت ہے تو کوئی حرج نہیں، چل جاتا ہے۔ لیکن یہ کیا بات ہے کہ پھر جھگڑے پہ جھگڑے ہوئے کہ اب اگر اس کی ایک اولاد اس کی آزاد بیوی سے ہے اور دوسری اس کی کنیز سے ہے، کنیز سے ہے، ایک آزاد بیوی سے ہے، تو ان دونوں کے درمیان محلاتی سازشیں، آپ حضرات شاید مجھ سے زیادہ آگاہ ہوں گے کہ ایک سے چار بیویاں، چار کی اولاد ہے، تو ہر عورت یہ چاہتی کہ جی میرا بیٹا بادشاہ بنے، میرا بیٹا خلیفہ بنے، تو اس کے بعد بڑے بڑے دماغ قتل کر دیے گئے۔ بادشاہوں کو ایسا اکسایا گیا کہ ان کے قابل ترین اولاد کو خود ان کے ہاتھوں سے قتل کروایا گیا، اس لیے کہ جی میرا بیٹا بادشاہ بن جائے۔ اور ظلم کی انتہا دیکھیں، میں نے بنو امیہ، بنو عباس، سلاطین ترک، سلاطین سلاجقہ، سلجوقی روم جسے ہم کہتے ہیں، وہ بھی، اور یہ ان کے درمیان بھی جھگڑے ہوتے رہے۔ اس طرح خواردم شاہ کی میں بات کرتا ہوں، بلکہ اگر ہم اہل سنت سے ہٹ کر جائیں تو دیگر اور کے اندر بھی ہمیں یہ سب خرابیاں نظر آتی ہیں۔ خود محمود غزنوی کا بیٹا سلطان مسعود، اس کا اپنا بھائی محمد کو امام غزنوی جو ہے نامزد کیا، اور مسعود نے جھگڑا کر کے آخرکار اسے اس پہ قابو پا کر خود بادشاہ بنا، اور پھر اسی کے ہاتھوں آل تغرل بخت، جس کو ہم لوگ آج کل سلجوقی کہتے ہیں، یہ قابض ہوئے ان کے اوپر۔ تو وجہ کیا تھی؟ اور پھر ان نااہلوں نے تاتاریوں کو، منگولوں کو، چنگیزیوں کو اور کس کس کو دعوت نہیں دی، پورا بغداد جو علم کا خزانہ تھا تباہ ہو گیا۔ کہتے ہیں ایک دریا دجلہ اور ایک فرات، ایک میں مسلمانوں کا خون تھا جس سے وہ 7 دن تک خون سے جو ہے رواں رہا، خون بہتا رہا، پانی کا رنگ سرخ ہو گیا۔ اور دوسرا جو بغداد کی بڑی علمی شاندار ترین لائبریری تھی، وہ بغداد کی کتابیں اس پر ڈال دی گئیں، ان کی سیاہی سے وہ پانی کالا بہتا رہا۔ اتنا بڑا ظلم اس موروثیت نے کیا کہ جس کے بعد آپس کے جھگڑے اور ان کنیزوں کی اولاد نے حکومت کی۔ یاد رکھیں کہ ماں کا جو دودھ ہے، ماں کی جو تربیت ہے، ماں کا جو خون ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رکھ کر اس کے ذریعے ہماری ساخت کو بناتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کنیز کی اولاد ہو اور پھر وہ سوچیں اس کے اوپر غالب نہ آئیں؟ تو جب وہ بادشاہ بنے، جب وہ خلیفہ بنے، تو اسلام ایسی جگہ پر جا کر رکا کہ جہاں پر سوائے جھگڑوں کے ہمیں کچھ نہ ملا۔ قتل و غارت گری کا بازار گرم رہا، ظلم و جبر عام رہا، اور پھر جو ہے انسانیت شرماتی رہی۔ اس قسم کے حالات پیدا کر دیے گئے کہ سوچوں پر پہرے بٹھائے گئے، کتابوں سے رشتہ ناتا توڑ دیا گیا، قلم کی سیاہی کو خشک کر دیا گیا، علم کے سوتے بند کر دیے گئے۔ بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مجتہدین کہ جن کی سوچوں سے آج دنیا جو ہے وہ کامیابی حاصل کرتی ہے، آج دنیا کامیابی حاصل کر رہی ہے، ان کی سوچوں پر پہرے لگائے گئے۔ امام اعظم کو قید خانے میں رکھ کر ان کو زہر دے کر جو ہے شہید کیا گیا۔ امام اعظم کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام مالک نے یہ بات کہی تھی، نحن عیال ابی حنیفہ فی الفقہ، کہ دین کی سمجھ میں ہم تو ابو حنیفہ کے بچے ہیں، ہم ان کے خاندان والے، ہم عیال ہیں، ہم ان کے بچے ہیں۔ ایسے بڑے بڑے علماء کو، مجتہدین کو اور بڑے بڑے سفراء کو، یہ نظام الطوسی جیسے کو شہید کروا دیا گیا۔ ان میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ موروثیت نے ایسے پنجے گاڑے کہ آج تک جان نہیں چھوٹ رہی، اور پھر پاکستان بن گیا۔ لوگوں نے خوشی کا سانس لیا کہ چلو یہ پاکستان بن گیا ہے۔ اس پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے کہ وہ کسی بادشاہ کی اولاد نہیں تھے۔ کر رکھا ہے کہ جماعت ہوگی تب بھی اس کے اندر، اگر وہ بادشاہ ہوگا تب بھی اس کے اندر، یعنی ہم نے صرف اور صرف موروثیت کو اپنا پلندہ بنایا۔ پیر ہے تو پیر کا بیٹا ہی ہوگا۔ مجھے فخر ہے کہ مجھے خلافت اگر ملی، سجادہ نشین اگر میں ہوا، تو میں اپنے باپ کا سجادہ نشین نہیں تھا، بلکہ میں اپنی پیر و مرشد کا سجادہ نشین تھا۔ میرے مرشد نے اپنے بیٹے کو خلافت نہیں دی، اس نے مجھے دی خلافت، کہ جی اگر آپ وہ سمجھتے تھے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ موروثیت نے ہمیشہ نقصان پہنچایا۔ میرے آقا علیہ السلام نے قیامت کی خوشخبری، قیامت کی نشانیاں بیان کی۔ انہوں نے فرمایا کہ
تلد الامۃ ربتہا، کہ تم دیکھو گے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کنیزیں اپنی آقاؤں کو جنیں گی۔ وہ کنیز جس نے جو ہے اس کی اولاد جو پیدا ہوئی اور وہی بادشاہ بن گئی، وہی خلیفہ بن گئی، ان میں جھگڑے ہوتے رہے، ان میں کبھی کبھی کوئی بہت ہی پیاری پیاری شے آ گئی۔ جب کبھی کوئی پیارا بندہ آ گیا، جب کوئی اہلیت والا بندہ آ گیا، تو چاہے سلاطین ترک ہوں، آپ دیکھیں گے کہ ہم ترقی کے منزلوں پر تھے، اور جب آپ مغلوں میں دیکھیں گے اگر کوئی ایسا بندہ آیا ہم ترقی پر چلے گئے۔ اہلیت ہی بنیادی طور پر ایک ایسا معیار ہے کہ جس کی بنیاد پر امامت بھی منتخب کی جاتی ہے، خلافت بھی منتخب کی جاتی ہے، وہ وزارت بھی منتخب کی جاتی ہے، بلکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جس دن ہم نے جس اہلیت کو جس دن ہم نے چھوڑ دیا، ہمارا نقصان ہو گیا۔ تو آج مسلمانوں کو اگر ہم اس جگہ پر پہنچائے تو آپ ذرا دیکھیں، اگر اجازت دیں مجھے